قرآن کہتا ہے ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، مسلمان کہتا ہے وہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ کس کی مانے؟ کہتا ہے جو انسان اپنی بیوی سے جماع کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جماع کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس بیوی میں بھی اللہ موجود ہے۔ کیا ہو گیا امت کو؟ ما قدر اللہ حق قدر، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی۔ مدینہ کی بھی توہین، مدینے والے کی بھی توہین، بیت اللہ کی بھی توہین، اس بیت اللہ کے مالک اللہ کی بھی توہین۔ روایتیں بنا دی اس پر، موضوع روایتیں کہ جبریل آیا اور پریشان ہے، کبھی پیارے پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں میں حیران ہوں، زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو وہی نظر آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہی نظر آتا ہے۔ یہ آج عقیدہ امت میں پھیلا دیا گیا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اللہ رب العزت کو اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات کے ساتھ یکتا، اکیلا اور صرف اسی کو حقدار سمجھنا، یہ توحید ہے۔ نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ربوبیت میں، اور نہ ہی اسماء و صفات میں۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی الہ ہے، اکیلا ہی معبود ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اور عبادت ہر اس اچھے عمل کو کہتے ہیں، اچھی بات کو کہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ ہر مسلمان سے اس بات کا اقرار کروایا جاتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے ہے، ذبح بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت و شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ فصل لربک وانحر، نماز بھی اللہ کی اور قربانی اور ذبح بھی اللہ کے لیے۔ آج مسلمانوں میں توحید الوہیت کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کا تعلق شرک کے ساتھ ہے، جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، سجدہ عبادت شرک اکبر ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، گناہ ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کے طور پر سجدہ کرے یا تعظیم کے طور پر، دونوں ہی حرام ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے، ادھر سے سامنے سے ماں آ رہی ہے تو ماں کو دیکھ کر وہ سجدہ شروع کر دیتا ہے۔ حرام ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی کیوں نہ ہو۔ قبروں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، ماں کے قدموں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پیر کے قدموں میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کا تعلق انسان کی عبادت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تعظیم کے ساتھ بھی، دونوں ہی حرام ہے۔ طواف عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج قبروں کے گرد طواف کیے جاتے ہیں اور کوئی اس کو شرک اکبر کہنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ حقوق اللہ پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، کوئی بندہ اللہ کے حق میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غیر اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے، نظر اللہ، نیاز حسین دے جاؤ، گیارہویں والے کے نام پر دے دو۔ کھیر پکانی ہے تو غیر اللہ کے نام پر۔ بھائیو، امت کو بیدار کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ تھا بندوں پر کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس عبادت میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے۔ آج جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور مسلمان اللہ کا دفاع کرنے کے لیے، اللہ کے حق میں بات کرنے کے لیے آج تیار ہی نہیں ہے۔ جب صحابی نے یہ کہا ما شاء اللہ و شئت، یا رسول اللہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے، آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا، کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ مت ایسا کہہ
کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ کہنا بھی چاہتے ہو تو پھر یوں کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے گا وہ ہوئے گا، اور اس کے بعد جو آپ چاہیں گے، اس کے بعد جو آپ چاہیں گے۔ ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، اللہ کے برابر قرار نہیں دینا۔ اتنی بھی بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی کہ لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ کھڑا کریں، برابر قرار دیں۔ ما شاء اللہ و شئت، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ کہا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، مت کہ ایسا، بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا رب چاہے گا وہ ہوگا، یا پھر یوں کہو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ آج میرے بھائیوں، غیر شعوری طور پر یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں داخل کر دی گئیں۔ اللہ اور محمد کا نام برابر لکھ دیا گیا اور اس کو مسئلہ نہیں سمجھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مور نبوت اٹھا کے دیکھیں، اس کی ترتیب کیا تھی۔ صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ محمد ایک سطر میں تھا، رسول دوسری سطر میں تھا، اللہ اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ یہ پیارے پیغمبر کی ترتیب ہے، برابر اور اکٹھا نہیں لکھا، بلکہ یوں محمد رسول اللہ، اللہ کو سب سے اوپر لکھا۔ ربوبیت کی بات کریں، توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز عطا کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تمہیں کس نے پیدا کیا، کہتے اللہ نے۔ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے، الوہیت میں آ کے چکر بنتا تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم لات منات عزا حبل کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کی یہ بات کو بیان کیا ہے، اور آج یہی مسلمانوں میں موجود ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے بغیر وسیلے کے رب کم سنتا ہے یا نہیں سنتا، میری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے بیان کیا۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ کہیں قرآن مجید میں اللہ نے مشرکین مکہ کا یہ قول بیان کیا، کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لات منات عزا حبل ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں۔ یہ تو وہ بھی کہتے تھے، پر اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا فلاں جگہ جانے سے رزق ملتا ہے، فلاں جگہ پہ جانے سے بیٹا ملتا ہے، فلاں کام ہو تو فلاں جگہ جاؤ۔ اور بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں سے شروع کریں؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، ساری کتب میں پیارے پر فرماتے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لوگوں کبھی بھی اپنی سواریوں کو نہ دوڑانا سوائے 3 جگہوں کے۔ قصدن، کسی جگہ کو اچھا سمجھ کے، بہتر سمجھ کے، مبارک سمجھ کے، بابرکت سمجھ کے جانا حرام ہے سوائے 3 جگہوں کے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد حرام کا۔ ان 3 علاقوں کے علاوہ کسی جگہ کو بابرکت سمجھ کے سواریاں لے جانا، دوڑانا، گاڑیاں دوڑانا کا منع ہے۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، صرف سفر کسی جگہ کے بابرکت ہونے کو دیکھ کر جانا یہ صرف 3 جگہوں میں جائز ہے۔ آج گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئی سندھ جا رہی ہے، کوئی کوٹ پٹھن جا رہی ہے، کوئی لاہور جا رہی ہے۔ بھائی کیوں؟ پیارے پیغمبر کی حدیث امت کو بھول گئی۔ بھائی آپ بھی تو موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں نا فلاں مسجد کی طرف جانے کے لیے، آپ جمعہ سننے جاتے ہیں تو آپ گاڑی نہیں دوڑا کے جاتے۔ یہ قیاس مال فارق ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی مسجد میں اس لیے نہیں جاتا کہ یہ مسجد اس مسجد سے زیادہ بابرکت ہے، یہ ضرورت ہے۔ وہ تو آپ اپنے کاروبار کے لیے بھی جاتے ہیں، اسلام نے اسے منع نہیں کیا۔ کسی جگہ کو بابرکت سمجھ کے جانا صرف 3 جگہوں اور 3 علاقوں کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ بالکل جائز نہیں، اسلام نے منع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں مثال بیان کی جانے لگی ہے، فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو، دھیان سے سنو۔
ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، جس سے دعا مانگتے ہو، جس کے سامنے التجا کرتے ہو، وہ ایسے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ ساری چیزیں من دون اللہ میں داخل ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کو کہا اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ سارے کے سارے مل کر لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ۔ سورہ حج میں اس آیت کو جا کے ضرور کھولیے گا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر پائیں گے۔ لن یخلقوا، ہرگز ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے، ذباباً ایک مکھی بھی، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے ساری دنیا بھی جمع ہو جائے وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ آج مسلمان عقیدہ رکھتا ہے فلاں جگہ سے جانے سے فلاں بیٹا دے دیتا ہے، رزق دے دیتا ہے۔ اللہ نے عقیدہ سمجھایا رب العالمین، اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ زبان سے نکالے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا رب وہ اکیلا اللہ ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تدبیر کرنے والا، خالق، مالک، ہر چیز دینے والا۔ رب میں ہر چیز تدبیر والی موجود ہے۔ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارا، پھر تمہیں زندگی دی۔ کہا حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تمہارے شریکوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو یہ کام کر کے دکھا دے؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ قرآن مجید کی آیت واضح ہے۔ اللہ نے سوالی انداز میں پوچھا تمہارے شریکوں میں جن کو تم مانتے ہو، جن کے سامنے التجائیں کرتے ہو، وہ ان میں کوئی ہے؟ چار چیزیں بیان کی، پیدا کیا، رزق دیا، موت دی، زندگی دی۔ کوئی ہے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ آگے اللہ کا سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ ہو سکتا کوئی دیوانہ کہہ دے ہاں میں فلاں جگہ پر گیا تھا مجھے رزق مل گیا، فلاں جگہ پر گیا تھا بیٹا مل گیا۔ حضرت صاحب کہتے تھے، پیر صاحب کہتے تھے سبق کے بعد سارے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر کہتے تھے سب اٹھ جاؤ تو سب اٹھ جاتے تھے۔ تو وہ عورت جس کا بچہ مر گیا اس نے بھی چپکے سے اپنے بچے کو وہاں آ کے شامل کر دیا کہ جب حضرت کہیں گے اٹھ جاؤ تو میرا بچہ بھی اٹھ جائے گا۔ کیا عقیدہ یہ آج امت میں نہیں پھیلایا جا رہا؟ کوئی اللہ کے حق میں بات کرنے والا نہیں ہے، دنیا کے حقوق کی تنظیمیں بنا دی گئی اور اللہ کے حق پر بات کرنے والا کوئی نہیں۔ شرک عام ہو جائے سوشل میڈیا پر، تم توحید کی بات نہیں کرو گے۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک نے فرمایا وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی شراکت داری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ سورہ سبا اس کی آیت نمبر 22 جا کے دیکھنا۔ کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ اور اللہ کے علاوہ ہر چیز میں دون اللہ میں شامل ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکارتے ہو، انبیاء، اتقیاء، صلحاء، اولیاء، شہداء، سب اس میں شامل ہیں۔ کہہ دو اللہ کے علاوہ جن کا بھی تم گمان کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ کی قسم آج مسلمان کی آنکھوں پر بھی پٹیاں ہیں، دلوں پر بھی پردے ہیں۔ قرآن نے تو ہر چیز کھول کے بیان کی تھی کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ زمین و آسمان کے ذرے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، ذرے کے برابر مالک نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں اللہ نے ساری چیزیں امت کو دے دی ہیں، انبیاء کو دے دی ہیں، میرے پیر صاحب کو دے دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔
پہلے کہا زمین و آسمان کی کسی چیز کے مالک نہیں، ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، مسلمان کہتا ہے وہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ کس کی مانے؟ اگلی بات اسی آیت میں کہی وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، اور ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، من شرکن، کوئی شراکت داری نہیں ہے۔ یہاں زندہ کرنے میں بھی شراکت داری ہے اور مارنے میں بھی شراکت داری ہے، ملک الموت سے روح چھیننے میں بھی شراکت داری ہے۔ کیا ہو گیا امت کو؟ ما قدر اللہ حق قدر، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے تین چیزیں بیان کی، پہلی کہ یہ زمین و آسمان کے ذرے کے مالک نہیں ہے، دوسری چیز فرمایا وَمَا لَهُ فِيهِمَا مِن شِرْک، کوئی پارٹنرشپ نہیں زمین و آسمان میں ان کی، اور تیسری چیز فرمائی وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ کسی مسئلے میں اللہ نے اس کو چیز دے دی کہ اس مسئلے میں میری مدد تم کرو اور یہ کرو، کہا کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کے بارے میں تو مشرکین مکہ بھی اقرار کرتے تھے۔ آج ڈوبی ہوئی کشتیاں کوئی تار رہا ہے، بگڑے ہوئے کام کوئی درست کر رہا ہے، دستگیری کوئی کر رہا ہے، بیٹے کوئی دے رہا ہے، رزق کہیں سے مل رہا ہے۔ مسلمان کے ہاتھ میں اگر آپ کو دھاگا نظر آتا ہے نا، بھائی یہ کیا دھاگا ہے؟ فلاں جگہ پہ گیا تھا جی، فلاں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، فلاں مزار پہ گیا تھا، وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ او بھائی یہ دھاگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا من الوہن، یا رسول اللہ یہ کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ کہا ام بدھا عنکا فانھا لا تزیدک الا وہنا وان مت علی ھذا لمت علی خیر من اللہ، تو کیسا مسلمان ہے؟ کہا اس دھاگے کو اتار کے پھینک، یہ تمہیں کمزوری میں بڑھائے گا، اس کو اتار کے پھینک دے، اور اگر اس حالت میں مر گیا تو ملت اسلام پر نہیں مرے گا۔ آج ہندوؤں کے ہاتھوں میں وہ جو دھاگے ہیں آج مسلمان کے ہاتھ میں بھی آ گئے۔ ام بدھا عنکا، پیارے پیغمبر نے حکم دیا اس کو اتار کے پھینک۔ کہاں گئی مسلمانوں میں توحید؟ اسماء و صفات کی بات کریں تو مسلمانوں میں میرے بھائیوں بڑا عقیدہ پھیل گیا ہے، عقیدہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور وحدت الحلول۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے، اچھی بات ہے نہیں پتہ، لیکن ان کے نام نہیں آتے، عقیدہ تو مسلمانوں میں موجود ہے۔ پہلا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ دنیا میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ ہی کا وجود ہے، اللہ اور یہ ساری دنیا ایک ہے۔ اب کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم نے ارطغرل غازی کا ڈرامہ بڑا دیکھا، ابن عربی کو بھی بڑا دیکھا، بس اس ابن عربی کے عقیدہ کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتا میں یساجو زوجتہ فانما یساجو الحق، وہ کہتا جو انسان اپنی بیوی سے جماع کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جماع کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس بیوی میں بھی اللہ موجود ہے۔ آج یہ صوفیوں کا عقیدہ امت پہ پھیلا دیا گیا، اللہ دم دم دے اندر، یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھو۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، ہمارے ساتھ ہے اپنی صفات کے لحاظ سے، پر ذات کے بارے میں سوال ہوگا تو پیارے پیغمبر نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ امنتم من فی السماء، اللہ کہتا ہے کیا تم اس ہستی سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں؟ آج اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو، اپنے نواسے نواسیوں کو، اپنے عزیزوں کو مہمان جاؤ تو پوچھو بچے بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کو سکھاؤ بچے کو کہ وہ اشارہ کرے، جیسے پیارے پیغمبر کے سامنے اس لونڈی نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ آسمانوں میں، یہ عقیدہ امت میں پھیلاؤ۔ رحمان اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میرے ماموں کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ درخت کی جو ٹہنی ہری ہے اس میں اللہ موجود ہے، جو خشک ہوگی اس میں اللہ موجود نہیں ہے۔ ہر چیز میں اللہ مانتے ہیں، مرد میں موجود ہے، عورت میں موجود ہے، جانوروں میں موجود ہے، یہ سارے عقیدے ہیں۔ وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت و ریاضت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ انسان اللہ میں داخل ہو جائے، یہ وحدت الشہود کا عقیدہ موجود ہے اور امت میں موجود ہے۔ اور تیسرا وحدت الحلول ہے کہ انسان اتنی عبادت و ریاضت میں بڑھ جائے، اس کا دل اتنا پاک صاف ہو جائے کہ اللہ کریم اس بندے میں داخل ہو جائے۔
آپ کہتے ہیں یہ عقیدہ تو موجود نہیں ہے، کیا یہ شعر امت میں موجود نہیں ہے؟ وہی جو تھا مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ جو اللہ عرش پر موجود تھا اللہ کی شکل میں، خدا کی شکل میں، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینے میں اتر چکا ہے۔ یہ شعر کیا امت میں موجود نہیں ہے؟ نیٹ استعمال کرنے والے بھائیوں کبھی صرف مستوی عرش لکھ کے دیکھو، شعر کھول کے سامنے آ جائے گا، امت میں موجود ہے۔ روایتیں بنا دی اس پر، موضوع روایتیں کہ جبریل آیا اور پریشان ہے، کبھی پیارے پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں میں حیران ہوں، زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو وہی نظر آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہی نظر آتا ہے۔ یہ آج عقیدہ امت میں پھیلا دیا گیا۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فریدن، باطن وچ اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، وحدت الحلول امت میں پھیلا دیا گیا، اور ہم اپنے اللہ کبھی سوچیں، یہ نہیں کہا کہ چاچڑ مدینے جیسا ہے، کہتا ہے چاچڑ مدینے جیسا نظر آتا ہے اور کوٹ مٹھن بیت اللہ جیسا نظر آ رہا ہے۔ مدینہ کی بھی توہین، مدینے والے کی بھی توہین، بیت اللہ کی بھی توہین، اس بیت اللہ کے مالک اللہ کی بھی توہین، اور پھر آگے کہ ظاہر میں تو وہ پیر نظر آتے ہیں لیکن باطن میں اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے جو وحدت الوجود، وحدت الشہود اور وحدت الحلول کا امت میں پھیلا دیا گیا، اور اس پر باقاعدہ کتاب و سنت سے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ اصرار اس پر، ایک تو کہتے ہیں غلطی ہوئی، میں اگر علماء کے بڑے بڑے علماء جو فوت ہو گئے ہیں کتابوں میں ان کی باتیں موجود ہیں، نام لیے بغیر اگر بات کروں تو ایک لونڈی لائے گی جس نے زنا کیا، تو کہ اس لونڈی نے زنا کیا ہے، کہا چھوڑو، کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ اگر یہ عقیدہ امت میں پھیل جائے اور اللہ کے حقوق کی بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے۔ بھائیو اس عقیدے کو سمجھیں، عقیدت اور عقیدہ دو لازم و ملزوم چیزیں۔ اولیاء کی عزت کرنا لازمی ہے، اللہ اولیاء اللہ پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان میں سے کسی نے کبھی کسی کو نہ شرک کی دعوت دی ہے، نہ اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، نہ اپنی قبر پر آنے کی دعوت دی ہے، نہ وہاں کھڑے ہو کے التجا کرنے کی اپیل کی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ قرآن نے تو بیان کیا قیامت کے دن یہ سارے اولیاء اللہ انکار کریں گے، یا اللہ ہم نے ان کو کب کہا تھا کہ ہمیں آ کے پکارو، ہمارے وسیلے بناؤ، تمہاری سنتا نہیں، ہماری موڑتا نہیں، ہم نے کب کہا؟ یہ عقیدہ اس وقت امت میں پھیلا دیا گیا ہے۔ اسی لیے میں بار بار اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں اللہ کے لیے توحید پڑھیں، سنی سنائی نہیں، توحید پڑھیں۔ توحید کے حوالے سے کوئی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہو تاکہ آپ کو اللہ کا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ہم نے لا الہ پڑھ تو لیا پر علم نہیں ہے، علم بھی ضروری ہے۔ وہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں انی اعلمکم باللہ، لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جاننے والا ہوں۔ اللہ نے اس نبی کو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے نبی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ بھائیو یاد رکھو توحید اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ توحید کے ہوتے ہوئے انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں آخر کار انسان توحید کی برکت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ جہنم میں بھی گیا تو آخر کار توحید کی برکت کی وجہ سے جہنم سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جائے گا۔ اور شرک ایک ایسی لعنت ہے اور اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کبھی جہنم سے نکل ہی نہیں پائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے سمجھنا چاہیے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور یہ سمجھ کر پھر امت کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، عزیز و اقارب کو، مسلمانوں کو ایک سچا موحد بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور لوگوں کو مشرک 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 کہنے کی بجائے اللہ امت کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، دلائل سے اللہ ان کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔